ہندوستان کی زمین یہ صرف مٹی نہیں تھی، یہ قربانیوں کا کفن، یہ شہیدوں کے خون سے لکھی ہوئی ایک زندہ کتاب تھی۔ لیکن 18ویں صدی کے آخر میں اس زمین پر ایسا وقت آیا جہاں تلوار سے زیادہ خطرناک سازشیں چھا گئی تھیں۔ انگریز جو تجارت کے لباس میں آئے اور حکومت کا تاج پہنا، مگر تاریخ گواہ ہے جب بھی ظلم بڑھا، کسی ماں کی گود سے ایک باغی شیر پیدا ہوا، اور میسور کی مٹی نے بھی ایسا ہی ایک شیر پیدا کیا۔ 20 نومبر 1750 دواں حالی کا قلعہ، صبح کا وقت، ہوا میں فجر کی اذان گونج رہی تھی اور قلعے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا فتح علی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر انگریزوں کے لیے سب سے بڑا خوف بنے گا۔ فتح علی کا باپ ایک عام آدمی نہیں تھا۔ حیدر علی ایک ایسا سپاہی جو اپنی تلوار کی طاقت سے میسور کا سب سے طاقتور فوجدار بن گیا۔ نہ وہ شہزادہ تھا، نہ کسی بادشاہ کا بیٹا، لیکن اس کی آنکھوں میں حکومت کا خواب نہیں تھا، آزادی کا جنون تھا۔ اور جب اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو دل ہی دل میں فیصلہ کیا، اس بچے کو غلامی کے لیے پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ فتح علی کا بچپن شیش محلوں میں نہیں گزرا۔ اس کے کھلونے لکڑی کے گھوڑے نہیں تھے، اس کے کھلونے تھے تلوار، نیزہ، گھوڑا اور قرآن۔ صرف 15 سال کی عمر میں فتح علی پہلی بار میدان جنگ میں کھڑا تھا۔ سامنے تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج، جدید بندوقیں، ٹرینڈ سپاہی اور غرور سے بھرے چہرے، اور یہی ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ حیدر علی: بیٹا یاد رکھیں، جنگ صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی، دل سے جیتی جاتی ہے۔ تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے چیخے، بارود کی بو ہوا میں پھیل گئی۔ فتح علی سب سے آگے بڑھا، زخمی بھی ہوا لیکن رکا نہیں۔ خون بہہ رہا تھا لیکن قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگ ختم ہوئی، فتح علی زخمی تھا لیکن زندہ تھا۔ حیدر علی نے اسے سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیدر علی بھری ہوئی آواز میں کہا، آج سے تم صرف فتح علی نہیں رہے۔ اسی دن اسی میدان کے بیچ حیدر علی نے کہا، آج سے یہ ٹیپو سلطان ہے، میسور کا شیر۔ ٹیپو سلطان اب محض ایک نوجوان نہیں رہا تھا، وہ ایک ایسی چنگاری بن چکا تھا جو انگریزوں کی سامراجی حکومت میں آگ لگانے والی تھی۔ برطانوی افسر پر اعتماد تھے، ان کا خیال تھا کہ میسور ایک اور ریاست ہے جسے طاقت کے زور پر وہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی سے حاصل کردہ جنگی حکمت عملی کے ساتھ اور ایسے راکٹوں کے ساتھ جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے، میدان جنگ کو انگریزوں کے لیے ایک خوفناک خواب بنا چکا تھا۔ ٹیپو سلطان صرف تلوار کے زور پر جنگ نہیں لڑتا تھا، وہ جدت کا علمبردار بھی تھا۔ راکٹ، خندقیں، اچانک اور غیر متوقع حملے، اس نے انگریزوں کو اپنی جنگی منصوبہ بندی دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ حتیٰ کہ شکست کے لمحوں میں بھی اس کی شجاعت تاریخ میں ایک مثال بن گئی۔ 20 برس کی عمر کے قریب ٹیپو سلطان اب صرف حیدر علی کا بیٹا نہیں رہا تھا، وہ کردار اور عزم کے اعتبار سے ایک مکمل حکمران بن چکا تھا۔ میسور کے عوام امید کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے اور ظلم کے خلاف جد و جہد کے لیے اسے اپنا قائد مان چکے تھے۔ ٹیپو سلطان کہتا تھا، اس سرزمین کی مٹی کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ ٹیپو سلطان کی فوج دن بدن مضبوط ہو رہی تھی، اس کے راکٹ زیادہ مہلک ہو چکے تھے اور اس کی حکمت عملی انگریزوں کے لیے ناقابل قبول بنتی جا رہی تھی۔ اب وہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان ہے جو ان کی سلطنت کی بنیادیں ہلا دینے والا ہے۔ مسلسل جنگوں کے باوجود ٹیپو سلطان کبھی اپنے والد کی نصیحتوں، اپنے عوام اور قرآن پاک سے غافل نہیں ہوا۔ اس کا ہر فیصلہ، ہر جنگ میسور کی آزادی اور عزت کے لیے تھی۔ ٹیپو سلطان کا سفر ابھی شروع ہوا تھا، آنے والی جنگیں
ایک پورے دور کی تقدیر بدلنے والی تھی اور دنیا جلد جاننے والی تھی کہ میسور کا شیر کون ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ٹیپو سلطان اب صرف میسور کا شیر نہیں رہا، اب وہ انگریزوں کی نیندوں کا دشمن بن چکا تھا۔ 1782 میں حیدر علی، وہ باپ، وہ استاد، وہ رہنما، بیماری اور جنگ کے بوجھ تلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میسور رو رہا تھا اور ٹیپو سلطان خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں، آنکھوں میں قسم تھی۔ ٹیپو سلطان نے دل ہی دل میں کہا، آپ کا ادھورا خواب میں پورا کروں گا۔ باپ کے بعد ذمہ داری کا بوجھ ٹیپو سلطان کے کندھوں پر آ گیا۔ تخت ملا لیکن سکون نہیں، تاج ملا لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اسی سال ٹیپو سلطان میسور کا بادشاہ بن گیا۔ انگریز سمجھ رہے تھے کہ حیدر علی کے بعد میسور ٹوٹ جائے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ شیر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اور زیادہ خطرناک ہے۔ ٹیپو سلطان نے کھلا اعلان کر دیا، ٹیپو سلطان یاد رکھنا، انگریز اور غلامی اس زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ٹیپو سلطان کی جنگ صرف تلوار کی جنگ نہیں تھی، وہ دماغ سے لڑتا تھا، راکٹوں کی بارش، رات کے حملے اور اچانک وار۔ انگریز جنرلز حیران رہ گئے، یہ جنگ ان کے لیے کسی بھی کتاب قواعد کے باہر تھی۔ ہر جنگ سے پہلے ٹیپو سلطان قرآن اٹھاتا اور کہتا، یا اللہ مجھے فتح دے یا شہادت۔ اس کے لیے ہار کا مطلب صرف موت تھا۔ ٹیپو سلطان اب پورے طور پر تیار تھا، اگلا دور سب سے خون ریز ہونے والا تھا، اور انگریز اب صرف دشمن نہیں تھے، اب شکار بننے والے تھے۔ ٹیپو سلطان، میسور کا شیر، اب اپنی طاقت اور حکمت عملی کے ساتھ انگریزوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ لیکن 1799 انگریزوں نے مکمل تیاری کر لی تھی اور ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو ٹیپو سلطان کے لیے آخری سبق ثابت ہوئی۔ سرنگا پٹم میسور کا قلعہ اور انگریزوں کی فوج، جدید توپیں، ماہرانہ تربیت یافتہ سپاہی، اور اتنی طاقت کے سوچنا بھی مشکل تھا، لیکن ٹیپو اپنے راکٹ اور حکمت عملی کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا تھا، جیسے ایک شیر اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے۔ ٹیپو نے دل ہی دل میں کہا، اس مٹی کو انگریز کبھی نہیں جیتیں گے، میں خود ان کے لیے دیوار بنوں گا۔ تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے چیخے، بارود کی بو، اور میدان جنگ خون سے سرخ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کی قیادت کی، ہر راستہ، ہر منصوبہ مکمل، ہر راکٹ، ہر وار انگریزوں کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ لیکن طاقت کا بہت زیادہ فرق تھا اور قلعہ دھیرے دھیرے گرنے لگا۔ ٹیپو سلطان نے ہر کونے میں لڑتے ہوئے اپنی آخری سانس تک دشمن کا سامنا کیا۔ 4 مئی 1799 سرنگا پٹم، ٹیپو سلطان اپنی فوج کے درمیان زخمی ہوا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آخری سانس تک اس نے اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑی، اور پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو الوداع کہا۔ میسور کا شیر اب زمین کے ساتھ ایک ہو چکا تھا۔ ٹیپو سلطان صرف ایک سپہ سالار نہیں تھا، صرف ایک حکمران بھی نہیں تھا، وہ آزادی کا نشان تھا، انگریزوں کے لیے خوف کا نام تھا اور لوگوں کے لیے امید کا چراغ تھا۔ اس کے راکٹ، حکمت عملی اور شجاعت آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں، ٹیپو سلطان میسور کا شیر، جو کبھی نہیں ہارا، جو کبھی نہیں مرا۔ دوستو، اگر آج کا ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔